اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سیریز کے حصہ ہفتم میں خوش آمدید۔ جیسا کہ حصہ ششم میں ہم نے دجال کے مقام خروج کے بارے میں بات کی کہ وہ کہاں سے نکلے گا، اس کے نکلنے کے بعد حالات کیسے ہوں گے، پھر وہ جب مکہ اور مدینہ کے قریب پہنچے گا تو کیا حالات ہوں گے۔ گزشتہ حصے میں ہم نے دجال کے محل کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ اس کی تفصیل پہ بات کریں گے۔ جب دجال مدینہ المنورہ کے قریب پہنچے گا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک پہاڑ پر چڑھ جائے گا، جہاں سے اس کو مقدس مقام مسجد نبوی نظر آئے گی۔ اس وقت وہ انتہائی بے بسی سے مسجد نبوی کی جانب اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا، کیا تم لوگ وہ سفید محل دیکھ رہے ہو؟ وہ احمد کی مسجد ہے، لیکن دجال اس پہاڑ سے آگے نہیں جا سکے گا۔ یہ پہاڑ مدینہ منورہ میں بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب احد کی زیارت پر جائیں تو یہ پہاڑ احد کے میدان سے نظر آتا ہے، اور اس کی بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک شاہی محل بنا ہوا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس سیریز کے بقایا حصہ جات اور دیگر آنے والی سیریز کے حوالے سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دجال مدینہ کے 7 داخلی راستوں سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر ہر راستے پر ایک فرشتے کی صورت میں اسے ایک نگہبان ملے گا اور وہ نامراد ہوگا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا اور الجرف میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دوران مدینہ منورہ کی زمین 3 مرتبہ اللہ پاک کے حکم سے ہلائی جائے گی، جس کے نتیجے میں مدینہ میں بسنے والے تمام منافق بھاگ کھڑے ہوں گے اور پورے مدینہ میں صرف با ایمان لوگ رہ جائیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو، چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور والی زمین پر قیام کرے گا۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ وہ یعنی دجال جرف کی شریلی زمین میں آ کر اپنا خیمہ لگائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ وہ دجال آئے گا، اس پر مدینہ کے راستے حرام کر دیے گئے ہوں گے، وہ مدینہ سے متصل ایک نرم شوریلی زمین پر پہنچے گا۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی شہر نہیں مگر دجال اسے روندے گا۔ ان 2 شہروں کے راستوں میں سے ہر راستے پر فرشتے صف باندھتے ہوئے پہرا دے رہے ہوں گے، پھر وہ ایک شریلی زمین میں اترے گا۔ اب مزید آگے ان حدیث مبارکہ کی تفصیلات کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ شریلی زمین کا ذکر ہے، یہ کہاں پہ واقع ہے، اور جس محل کا ہم نے اور جس خیمے کا ذکر کیا گیا ہے اس میں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو آگاہ کرنے لگا ہوں۔ قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ، آپ نے 1400 سال پہلے آج کی ساری باتیں یوں بیان فرما دیں جیسے آپ اپنی حیات مبارکہ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اوپر بیان کردہ احادیث مبارکہ میں جس شریلی زمین کا ذکر ہے، یہ وہ پہاڑی ہے جہاں دجال موجود ہوگا، اسے جبل حبشی کہتے ہیں۔ یہاں سے دجال سفید محل یعنی مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے کہے گا، وہ دیکھو احمد کی مسجد۔ پھر دجال مدینہ پاک میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن مدینہ پاک کے 7 دروازے جن کا احادیث مبارکہ میں حوالہ موجود ہے، یہ دروازے مدینہ پاک کے 7 راستے ہیں جن سے مدینہ پاک میں داخل ہوا جاتا ہے۔ جب دجال ان راستوں سے داخل ہونے کی کوشش کرے گا، وہاں فرشتے ننگی تلواریں لیے دجال کو اندر داخل ہونے سے روکیں گے۔ اب اگر آپ جبل حبشی سے دیکھیں تو عین سامنے ہمیں مسجد نبوی نظر آتی ہے، جو کہ یہاں سے 13 سے 15 کلومیٹر دور ہے۔ جبل حبشی کو مختلف نقشوں میں مدینہ پاک میں دکھایا جاتا ہے،
لیکن یہ مدینہ پاک میں نہیں آتا کیونکہ مدینہ پاک میں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اسی پہاڑی پر دجال کے قیام کے لیے ایک محل تعمیر کیا جا چکا ہے، اور یہ محل کسی کے استعمال میں نہیں بلکہ سالوں سے بند پڑا ہے۔ اسی جگہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور نشانی بھی بتائی کہ یہ جگہ جہاں دجال موجود ہوگا یہ وہی شوریلی زمین ہے جس کا ذکر ہے۔ تو شوریلی زمین جو بنجر ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے اور ناقابل کاشت ہوتی ہے، بالکل یہی جگہ دجال جب مدینہ پاک پر حملہ کرنے کے ارادے سے آئے گا تو اسی محل میں قیام کرے گا، اور یہ محل عین مسجد نبوی کے سامنے ہے۔ یہ محل سعودی حکومت کی جانب سے بنایا گیا ہے۔ جب اس محل کی تعمیر شروع ہوئی تو کئی مذہبی رہنماؤں اور دیگر اہم حکومتی افراد کی جانب سے اس محل کی تعمیر کی شدید مخالفت کی گئی۔ مطالبہ کیا گیا کہ یا تو محل کی تعمیر روکی جائے یا پھر اس کا مقام تبدیل کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ محل پھر بھی تعمیر کیا گیا۔ یہ محل بننے کے بعد سے اب تک بالکل ویران پڑا ہے۔ اس کی جانب صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جو بند پڑا ہے، اور کوئی بھی شخص اس محل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس محل میں ایک ہیلی پیڈ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ محل ہر قسم کی سہولیات سے آراستہ ہے، جبکہ یہ محل رات کے اندھیرے میں بھی دن کی طرح روشن نظر آتا ہے۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ علامات کو دیکھتے ہوئے یہاں کے مقامی لوگ بھی اس محل کو دجال کا محل کہتے ہیں۔ اب آپ یہ بات بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر صرف مدینہ پاک ہی کیوں؟ دجال اور اس کا لشکر مکہ مکرمہ کی جانب کیوں نہیں جائے گا؟ تو ذہن نشین کر لیجئے کہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ مدینہ منورہ کسی زمانے میں ان کی بستی تھی جو کہ اسلام آنے کے بعد سے ان سے چھین لی گئی، اس لیے وہ چاہیں گے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے یہاں قبضہ کیا جائے اور دوبارہ آباد ہوا جائے، اس لیے وہ مکہ مکرمہ کا رخ نہیں کریں گے۔ دجال سیریز کا حصہ ہفتم امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس حوالے سے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم دجال کی طاقت، اختیارات اور دجال کے ہتھیاروں کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ فی امان اللہ۔